السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 103 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، قیام وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، حسب دستور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت بندھا ہوا فرض ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ اب دیکھیں گے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز کا حکم ہوا، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، 5 وقت کی نماز کے تعلق سے وقت متعین ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عبادتوں میں بھی آپ دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہو، سال گزرنا ضروری ہے، صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، وہاں یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے بھی صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے۔ تو بعض فرائض ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ متعین ہیں، لیکن ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی حد کے متعین کیے ہوئے اس کو کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے کہ کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ یہ ارکان متعین ہیں، اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن ذکر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں بتائی، بلکہ فرمایا کیسے ذکر کریں؟ فرمایا قیاما وقعودا، تم جو ہے کھڑے ہو کر کرو کہ بیٹھ کر کرو، وعلی جنوبکم، یا لیٹے ہوئے کرو، یعنی کسی طریقے سے بھی کرو، رات میں کرو یا دن میں، خشکی میں یا تری میں، سفر میں ہو کیا حضر میں ہو، بیمار ہو کیا تندرست ہو، ظاہر میں باطن میں، ہر طریقے سے جو ہے کسی طریقے سے بھی ذکر کرو۔ اب ذکر میں ایک ذکر بالقلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلال، اس کی قدرت پر غور و فکر کرنا، یعنی اللہ نے جو چیز بنائی ایسے کہ آدمی اس پر غور کرے تو یقین کر سکتا ہے کہ ایسی چیز انسان نہیں بنا سکتا، اور وہ جو چیز جو ہے اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس کی نشانی کو بتاتی ہے۔ اور پھر دوسرا ذکر جو ہے وہ زبان سے ہے، آدمی تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو الغرض ظاہری طور پر آدمی ذکر کرے یا قلبی طور پر آدمی ذکر کرے، کسی طریقے سے بھی ذکر کرے گا تو اللہ کے اس حکم کے تحت وہ چیز آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے وقت نکالیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت تو متعین ہے، چلو ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پھر جو ہے اس وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر اس بات پر عمل کرنا ہو کہ اس کے نماز کے بعد بھی تم ذکر کرتے رہو، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم کام میں ہوتے ہیں، کبھی جاب میں ہوتے ہیں، کبھی بزنس میں ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کاموں میں ہوتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے ہم ذکر کریں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ رزق حلال کی تلاش میں نکلیں، جاب کی صورت میں ہو یا ایک بزنس کی صورت میں ہو، یہ آپ کی سوچ ہو کہ میں جو ہے محتاجی سے بچوں اور اپنے فیملی کی جو ہے وہ کفالت کروں حلال رزق کے ذریعے،
تو یہ حلال رزق کا طلب کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی ایک طریقے سے عبادت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جاب میں اور بزنس میں بزی ہونے کے باوجود آپ واٹس ایپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، انسٹاگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں، فیس بک کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور اپنے سٹیٹس بھی جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے کام کے لیے جاب کے باوجود، بزنس کے باوجود کتنے بھی ہم جو ہے بزی رہیں، تو ہم اس کام کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ آپ جو ہے ذکر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس سے ایک معمولات اہل سنت میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جب نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز، پھر زور سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں بلند آواز سے۔ تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے فارغ ہونے کو، یعنی نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بلند ذکر کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں مسجد سے آواز سن کر یہ جان لیتے تھے کہ نماز ہو گئی، تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ بلند آواز سے ذکر کرتے تبھی جو ہے وہ اپنے گھر پر بیٹھ کر سنتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیہ نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، ان تکونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جنگ احد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، ہزیمت اٹھانی پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر پہاڑ پر پہنچ گئے، پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ادھر کفار و مشرکین جو ہے جنگ ختم ہوئی تو وہ جانے لگے، اور اس میں ابو سفیان پورا لشکر کو لے کر واپس جانے لگے۔ تو ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو زخم پہنچے ہیں وہ ہمارے زخموں کا بدلہ ہے، اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے، ایک دن ہمارا ہوتا ہے، ایک دن تمہارا ہوتا ہے۔ یعنی چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی، اب اس جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا تھا، اسی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن آپ کا ہوتا ہے، ایک دن ہمارا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا ابو سفیان نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو، کہ آپ کے اصحاب نے کہا کہ ہم اور تم برابر نہیں، تم جو کہتے ہو ایک دن ہمارا ہے ایک دن تمہارا ہے، کبھی ہم کو تکلیف پہنچتی ہے کبھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ تم اور ہم برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہاں، جنگ میں جو ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے وہ تو جنت میں ہیں، اور تمہارے جو مقتول ہوئے وہ دوزخ میں پہنچ گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا ہمارا عزا ہے اور تمہارا عزا نہیں، یعنی عزا ایک بڑا بت تھا مکے میں، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تعالی ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا حبل بلند ہو، یعنی بت کا نام لے کر کہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلی اجل ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہماری اور تمہاری ملاقات بدر صغریٰ میں ہوگی، اور مسلمانوں کو زخمی ہونے کے باوجود نیند آ گئی، سو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب مشرکین نکلے وہاں سے تو صحابہ چونکہ زخمی تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، تو فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب جو ہے تم ان کا پیچھا کرو۔ صحابہ نے اپنے زخموں کی شکایت کی، تھکاوٹ کی شکایت کی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تم تھک چکے ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو وہ جو تمہارے مقابلے میں کفار تھے، ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، تمہیں جس طریقے سے تکلیف پہنچی ہے وہ بھی زخمی ہے، انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، لیکن تمہارے تکلیف میں اور ان کی تکلیف میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تم جو تکلیف اٹھاتے ہو اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عنایت فرماتا ہے، ثواب کی امید تمہیں ہے، لیکن کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، وہ لڑیں گے، مرنے والے بھی دوزخ میں جائیں گے، اور جو تکلیف پہنچے بھی وہ بھی ضائع ہے، لہذا اس کا کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا۔ تمہیں اللہ کی ذات امید تو ہے، تو تم میں ان میں یہی فرق ہے، لہذا تم سستی نہ کرو، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے تم ان کا پیچھا کرو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کا پیچھا کیا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کافروں کی دلوں میں رعب ڈالی اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب آیہ نمبر 105 اور 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی چاہو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے نہیں کہ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں علامہ بیضاوی کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا جسے بنی ظفر کہا جاتا تھا، اس میں ایک شخص تھا جس کا نام طعمہ تھا۔ اس کو چونکہ چوری کی عادت تھی، اس نے کیا کیا، ان کا جو پڑوسی تھا حضرت قتادہ بن نعمان صحابی، ان کا جنگ میں جو زرہ استعمال ہوتا ہے اس کو انہوں نے اس نے چرا لیا، چرا کر جو ہے آٹے کی بوری میں رکھ کر اس کو ایک یہودیوں کے یہاں چھپا دیا۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان نے دیکھا کہ زرہ غائب ہے تو اس کی تلاش ہوئی، تو لوگوں نے طعمہ پر ہی شبہ کیا، ڈاؤٹ کیا، لیکن اس نے قسم بھی کھایا اور انکار بھی کیا۔ اب لوگ تلاش میں نکلے تو چونکہ بوری کے اندر رکھا تھا، وہ پھٹی ہوئی تھی، آٹا جو ہے اس میں گرتا جاتا تھا، اس کے نشان سے لوگ جو ہے یہودی کے مکان تک پہنچے۔ بوری وہاں پائی گئی، چونکہ طعمہ نے جو ہے وہاں رکھا تھا، اب یہ بوری پائی گئی یہودی کے ہاں، تو یہودی نے کہا کہ یہ میں نے نہیں چرائی، طعمہ نے یہ یہاں رکھ کے گیا ہے۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت نے بھی گواہی دی کہ یہودیوں نے اس کو نہیں چرایا۔ تو اب جو ہے طعمہ کی جو قوم تھی بنی ظفر، انہوں نے سوچا کہ طعمہ نے اگر چوری کی ہے تو پورے بنی ظفر کی بدنامی ہوگی، تو انہوں نے کیا عزم کر لیا کہ اب اس یہودی کو ہی ہم چور قرار دیں گے اور اس پر قسم بھی کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو۔ اور اسی خواہش کے تحت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جو ہے قسم کھائی، اور سارے لوگوں نے گواہی دی۔ چونکہ طعمہ اور اس کے ساتھ کچھ منافق تھے، انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم چونکہ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم جب گواہی دیں گے تو رسول اللہ ہماری گواہی کو قبول کر لیں گے اور جو ہے یہودی کو سزا دیں گے، وہی چور قرار دیا جائے گا۔ تو چونکہ انہوں نے گواہی بھی دی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی سنی اور طعمہ نے قسم بھی کھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طریقے سے تمہیں اللہ دکھائے۔ یعنی اب ظاہراً تو قسم کھا رہے ہیں لیکن حقیقت اس میں کچھ نہیں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو ہے آپ جو ہے دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اب قسم کھانے کے بعد جو ہے ان پر اعتماد نہ کرو، اس لیے کہ حقیقتاً چور کون ہے؟ طعمہ بھی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کرنے کا حکم دیا، اگرچہ سامنے ایک طرف جو ہے بظاہر مسلمان ہے، دوسری طرف یہودی ہے، لیکن چونکہ مجرم ظاہراً کلمہ پڑھنے والا تھا،
اور جو یہودی تھا وہ جو ہے اس سے بری تھا. تو فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یہودی کے حق میں قرار دیا، اس کو بری کر دیا، اور جو ہے مجرم جو ہے وہ تہمہ کو قرار دیا. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دوسروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو ہے دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، وہ اس آیت کریمہ سے سبق لیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا. یعنی ایک طرف بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف یہودی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت اس معاملے میں حق پر یہودی تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہراً کلمہ پڑھنے والے کو نہ دیکھا، بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ آپ نے دے دیا. تو اس میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ رنگ، نسل، قوم، علاقہ اور جو ہے اس طریقے سے زبان، یہ سب جو ہے یہ دیکھ کر کسی کے تعلق سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. لہذا اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اور ہمیں اس سے درس یہی ملتا ہے کہ اسلام عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے، دہشت گردی کا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.